کہتے ہیں کہ آپ کے جو البم چھپی تھی پہلے تو اس میں قاری کی تلاوت بھی ہے، وہ جن نے بنائی تھی نا ان نے خود ڈالی ہے، اللہ عالم کس قاری کا، میں نے کبھی سنا ہی نہیں، مجھے کیا پتا۔ اگر طواف کے دوران آدمی کوئی ذکر نہ کرے، کوئی دعا نہ کرے تو طواف پھر بھی ہو جائے گا۔ طواف تو چکروں کا نام ہے نا، ذکر کا نام تو ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی طواف، ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں۔ طواف جب ختم ہو حجر اسود پہ ختم کریں اور پھر وہاں سے نکل جائیں۔ نماز جنازہ میں اگر آدمی دوسری یا تیسری تکبیر میں شامل ہوتا ہے تو جب امام سلام پھیرے جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں وہ جلدی جلدی کہہ دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ طواف حجر اسود سے شروع کیا، اسی پہ ختم کیا، موقع محل کی مذکورہ مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا، وہ کوئی ضروری نہیں اہتمام کرنا، کوئی دعا نہ بھی کرے تب بھی طواف ٹھیک ہے۔ ایک آدھ دفعہ استلام کرنا بھی بھول گیا، اس کا بھی کوئی حرج نہیں۔ عمرے دم پڑے تو دم دو، ایسے کیوں دم دو، بالکل نہ دے۔ کہتے جی کہ قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کے میں بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، ان نے بھی کافی پوری زندگی قرآن کی خدمت کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ بعض مسائل میں ان پر بھی علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ ٹھیک ہے۔ انسان اپنے اندر سے نفاق کیسے ختم کرے؟ استغفار کرے، توبہ کرے۔ منافقوں والے جو کام ہے نا کہ بولے تو جھوٹ بولے اور وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، امانت رکھو تو خیال، تو یہ صفتوں سے بچے، نفاق سے بچ جائے گا۔ اللہ مجھے دین کے لیے قبول کرے، اللہ ہر مسلمان کو دین کے لیے قبول کرے۔ بعض کے پاکستان میں اہل بدعت حی علی الفلاح کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ کے بندے، یہ کوئی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں، پہلے کھڑا ہو یا حی علی الفلاح پہ کھڑا ہو یا قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو نہیں ملتی ہے، لیکن حالات دنیا کے ایسے ہیں کہ ان کے اثرات تو اولاد پہ آئیں گے اور سزا نہ بھی ملے۔ مثلا باپ شرابی ہو، لوگ کہیں گے تو یہ شرابی کا بیٹا ہے، باپ گویہ ہو، لوگ کہیں گے تو یہ فلاں گانے والے کا بیٹا ہے، تو یہ سزا تو مل رہی ہے، اور کیا سزا ہوتی ہے؟ قسطوں میں سامان بیچنا جائز ہے۔ اشراق کی نماز کا ثواب ہم اگر کسی فوت شدہ کو دیں، مرضی ہے آپ کی، دے سکتے ہیں۔ اشراق کی نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو افضل ہے اور جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھ جاؤ، کوئی دنیاوی بات نہ کرو، کس سے کہانیاں نہ کرو، قرآن شریف پڑھتے رہو یا خاموش رہو۔ جب سورج نکل کے اوپر چلا جائے، تقریباً یعنی نکلنے کے 20 منٹ بعد پھر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں تو ایک عمرے پورے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے میری بیوی کی شکل میری ماں کی طرح نظر آتی ہے، اچھی بات ہے، ادب کرو، ماں بنا نہ لینا، یعنی شکل نظر آتی ہے۔ میں نے شادی کی اور دین کی معلومات بھی نہیں تھی، رمضان کے مہینے میں سحری کے بعد بیوی سے ہم بستری کرتا تھا، کچھ یاد نہیں کتنے مہینے کیا، سحری کے بعد یعنی روزہ رکھ کے یا روزے رکھے سے پہلے۔ اگر روزے کی حالت میں کیا ہے تو وہ تو کفارہ ہے آپ پر کہ 2 مہینے کے روزے رکھیں، باقی توبہ کریں۔
غسل کرنے کے بعد میقات سے احرام باندھا، احرام سے پہلے خوشبو لگایا، کوئی بات نہیں، احرام سے پہلے بدن پہ خوشبو لگانا تو سنت ہے۔ ہاتھوں پہ خوشبو لگ گئی تھی جہاز میں، بہرحال دم تو نہیں پڑی، کچھ خیرات کر دیں 8-10 ریال۔ میری بیٹی ہے، اس کا نام پتہ نہیں کیا نسا ہے، پتہ نہیں نسا ہے، بہرحال عمر بڑھ رہی ہے، وہ سختی کرتی ہے، اس کے لیے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے اور 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ اس کو فرما برداری دے اور اس کا غصہ وغیرہ سب چیزیں جو ہیں وہ دور فرما دے۔ آب شفا زمزم آب شفا ہے، اور تو ہم کوئی آب شفا نہیں جانتے۔ حافظے کی کمزوری کے لیے یا قوی یا متین پڑھا کریں۔ بیماریوں سے نجات کے لیے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا پڑھا کریں۔ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ یہاں کا باجرہ لے کے آنا، اس سے اولاد بناتے پیدا ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے لے جاؤ، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اگر باجرے سے ہوتی تو یہاں تو کوئی لا اولاد نہ ہوتا نا۔ بعض لوگوں نے گھڑے ہوئے مسئلے، مدینے کی مٹی شفا ہے، بالکل شفا ہے۔ میں 30 سال پہلے رمضان کے مہینے میں ہل چلا رہا تھا، دھوپ تیز تھی، مجھے خطرہ ہوا جان کا، تو میں نے روزہ توڑ دیا۔ 12-60 مسکینوں کو کھانا نہیں، روزہ ہی رکھنا تھا، آپ نے کھلا دیا تو اچھا کیا، ثواب ملے گا۔ تصویر کھینچنا ناجائز ہے۔ اگر دوران طواف عورت کے جسم کے ساتھ ٹکراؤ ہو، عمدن نہ کریں، باقی اللہ معاف کرے۔ طواف کے لیے عورتوں کا الگ انتظام کیا جائے، بہرحال تجویز لکھ کے بھیج دیں حکومت کو۔ مدرسۃ البنات کی ضرورت اور اہمیت بالکل ہے، جہاں لڑکوں کی تعلیم ہے وہاں لڑکیوں کی بھی تعلیم ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے، بعض کے نزدیک جائز ہے، بالکل مدرسۃ البنات ہو، لیکن کوشش یہ کریں کہ وہ لڑکیاں پڑھ کے اپنے گھر چلی جائیں، ان کو ہاسٹل نہ بنائیں، ہاسٹل میں بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ میں خود دل کی مریضہ ہوں، میرے ساس سسر بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کی پوری خدمت نہیں کر، جتنا ہو سکتا ہے کرو، باقی تو اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔ احمد عیسیٰ میں جانتا نہیں کون ہے احمد عیسیٰ، رد کیسے کروں؟ اس کے دلائل لے آؤ، کوئی کتاب لے آؤ تبھی رد کروں نا، میں تو نہیں جانتا کون ہے احمد عیسیٰ۔ اللہ کا ایک مولوی کہتا ہے اللہ سے ڈائریکٹ نہ مانگو، یہ اچھی بات ہے، قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ مانگو، ادعونی استجب لکم، وہ یہ کہتا ہے۔ اب اس مولوی کا میرا خیال میں کوئی دماغ صحیح نہیں ہے، پاگل خانے میں جو آؤ۔ کہتے ہیں قرآن بھی ڈائریکٹ نہیں ملا، کیا تمہارے ذریعے سے دیا گیا؟ جبریل ڈائریکٹ لے کے حضور کے پاس آئے ہیں۔ حج عمرے کے بعد بھی اگر گناہ کبیرہ ہو جائے توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انسان ہے، ہو جاتے ہیں۔ ملتزم بھی جانا افضل ہے، دعا منظور ہوتی ہے، لیکن نہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مرنے کے بعد جو 30 دن کل خانی کی بدعت ہے، داڑھی کو کالی مہندی لگانا ناجائز ہے۔ طواف کے تو 7 چکر ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایک چکر کو طواف سمجھ لیا تو غلطی ہوگی، اب تو پتہ لگ گیا ہے نا آپ کو کہ 7 چکر ہوتے ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے، بالکل روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بدلے میں روزہ قضا کرے گی۔
طواف کے دوران میں اگر اذان ہو رہی ہو تو جو کلمات ہم پڑھیں وہ بھی پڑھتے رہیں، اذان کا جواب بھی دیتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اپنا پڑھتے بھی رہیں۔ عورت اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ مہندی لگائے تو اس کی نماز ہو جاتی، بالکل ہو جاتی، بلکہ اس کو مہندی لگانی چاہیے۔ ایک آدمی کا 21 دن کا پیکج ہے، 10 دن مدینے میں اور 10 دن مکہ میں، نماز مسافروں والی پڑھے گا، قصر پڑھے گا۔ طواف کرتے ہوئے اوپر والی چادر گر گئی، سائی بغیر اوپر والی چادر کے اٹھا لیتے، کیوں گر گئی؟ اٹھانا منع تھا انہیں۔ عجیب آدمی، گر گئی پھر ایسے اس کے بغیر ہی پھرتا رہا۔ میں نے 2015 میں مکہ سے بن لادن سے حج افراد کیا تھا، دوسرے 2 دن صبح کے وقت رمی جمرات کی تھی، بالکل دم پڑ گئی۔ میں نے 19 میں دم دیا، بکرا منڈی گیا، وہاں پر کوئی کالا کھڑا تھا، اس نے بکرا لے لیا۔ وہ تمہارا دم ادا نہیں ہو تو جا کے بیچ دے گا۔ دم کا معنی یہ ہے کہ ذبح کر کے تقسیم کر۔ حدود حرم کے اندر اگر شہد کی مکھیاں کہیں بیٹھی ہیں، ان کو نہ پکڑیں، نہ ہٹائیں، نہ ان کی شہد نکالیں۔ عمرہ اور طواف جو فوت ہو گئے ان کے لیے ہاں کر سکتے ہیں۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھا، نیت کی، نفل پڑھے، حرم میں آئے، طبیعت خراب ہو گئی، احرام کھول دیا، بغیر طواف اور سعی کیے۔ اب جب طبیعت ٹھیک ہو جائے عمرہ بھی کریں اور ایک دم بھی دیں۔ شوگر کی وجہ سے آنکھوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ احرام کا کپڑا جب عمرے سے فارغ ہو جائیں تو جو مرضی ہے استعمال کریں، کفن بنائیں یا کسی کو دے دیں۔ بہرحال پاکستان میں دعا کریں کہ اللہ علماء حق کی حفاظت فرمائے، اللہ دین والوں کی حفاظت فرمائے، تبلیغ والوں کی حفاظت فرمائے۔ میری بھابھی کو جنات کا مسئلہ ہے، اس کو کہیں کہ سورۃ بقرہ جو ہے وہ ہیڈ فون لگا کے سنا کرے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے، اس میں جو آدمی کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اس کے فرض اور نفل کوئی بھی قبول نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ رکن یمانی پر ہاتھ لگائیں، چومنا نہیں ہے۔ کعبے کی دیوار میں سر نہیں لگانا ہے۔ مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، حجر اسود پہ تو آپ بوسہ نہ دیا کریں، دور سے اشارہ کیا کریں، اختلاط نہیں ہوگا۔ بعد حاجی حرم کی باہر اقامت سنتے ہی کھڑے ہو جاتے، کوئی بات نہیں، کوشش یہ کریں کہ صفیں ملی ہوئی ہوں، نہ ہوں، نظر آئے، نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ نماز میں عورتیں مردوں کے آگے کھڑی نہ ہوں۔